ایک تو میں جو بار بار تمہیں کہے چلے جا رہا ہوں، میں ساتھ دینے کی حد تک یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ مودی جو ہے وہ اس وقت اپنے عوام کو یہ کنونس نہیں کر پایا ہے کہ 6 سے 10 مئی کے دوران جو پاک بھارت جنگ رہی ہے اس میں اس نے پاکستان کو شکست دی ہے. نہیں کر پایا، کل کی تقریر کے بعد بھی نہیں کر پایا. کل کی تقریر کے باوجود نہیں کر پایا. تو مجھے یہ خوف ہے سر کہ ستمبر میں اس کی سالگرہ ہے، وہ اس مہینے میں اپنی سالگرہ کے قریب غالباً اللہ نہ کرے، اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہوں، وہ پاکستان کے ساتھ ایک اور راؤنڈ کرنا چاہے گا. یہی وجہ ہے کہ اس نے سرد مہری ٹائپ رکھی ہوئی ہے. یہ ساری وہ کل وہ جیسے جس طرح کچھ ساری لوگوں باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ کی جو ناراضگی آپ بتاتے رہے، ٹویٹس بھی آتے رہے، بیانات بھی آتے رہے، ٹرمپ اور یا ناراضگی نہ کہہ لیں، جو تھوڑی دوری ہے دونوں کے بیچ میں، اس میں نیتن یاہو ایک بڑا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں کو قریب لا سکتا ہے. نہیں، ٹرمپ بتاتے خود جو ہے وہ نیتن یاہو سے بھی تھوڑا سا ناراض ہے. تو یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ نیتن یاہو کی مداخلت سے مودی اور ٹرمپ کے مابین کو قربت ہو سکتی ہے. پلیز اس طرح مت کیجیے. تو آپ کو یہ دوری ختم ہوتی یہ مجھے دوری اتنی آسانی سے بھارت کو بہت وسیع پیمانے پر اپنی مارکیٹ امریکہ کے لیے کھولنا ہوگی. ورنہ یار بھارت جو ہے وہ ای یو اتنے تمام یورپین ممالک سے بڑا ملک تو نہیں ہے. میں اقتصادی اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر وہ بالآخر جو ہے وہ ٹیرف پر جو ہے وہ امریکہ کی بات ماننے پہ مجبور ہوئے ہیں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ روسی تیل کی بجائے وہ امریکی تیل خریدیں، یورپین سے خریدیں. اور تمہیں یاد ہوگا کہ لاسٹ دورے میں جب یہ ٹیکسس گیا تھا تو یہ وہاں کی کمپنیوں سے کر کے دورے اپنا وہ کر کے آیا تھا نا سگنیچر. سو وائی آر یو بائنگ دا رشین آئل اکارڈنگ ٹو دیئر پرسپشن. یہ الگ بات ہے کہ جیسے بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک اور بات جو آپ کو جو میں بار بار فور وارن کر رہا ہوں یہ ستمبر کے سلسلے میں، دیکھیے کل جے شنکر نے جب وہ یہ تقریر ہو رہی تھی نا، یہ جو بحث، اس نے ایک 5 نکاتی فارمولہ دیا ہے پاکستان کے ساتھ معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. اب معاملات بہتر نہیں بلکہ پاکستان کو یہ ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. نمبر 1، دہشت گردوں کو پراکسی نہیں مانا جائے گا. مطلب مثال کے طور پر کہ آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان کی کوئی کالعدم تنظیم سے وابستہ کوئی شخص جو ہے اس نے فلاں دہشت گردی کی واردات کر دی تو وہ حکومت پاکستان ہی تصور کی جائے گی، تنظیم نہیں کی جائے گی. چلیں، کراس بارڈر ٹیررزم کا مؤثر جواب دیا جائے گا. چیلنج یہ ہو گیا. ٹیرر اینڈ ٹاکس آر ناٹ پاسبل ٹوگیدر، وہ ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن 2 باتیں بہت خوفناک ہیں. ایک جو میں پہلی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیررسٹ یعنی دہشت گردوں کو پراکسیز نہیں ماننا. دوسرا یہ کہ نیوکلیئر بلیک میل نہیں ہوگا. یعنی دیکھیے کہ یہاں پہ کوئی نیوکلیئر تھریش ہولڈ، مطلب یہ ثابت کرنا کہ یار اس موقع کے اوپر آپ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایک دہلیز ہوتی ہے نا جس کو وہ اس کو نکال دیا ہے کہ ہم ان تمام باؤنڈنگز کو نہیں مانتے. نہیں ماننا تو بہت نہیں بڑی بات ہے. مطلب ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بقول ان کے مبینہ طور پر ہمارے ہاں دہشت گردی اس لیے کرتا ہے دھڑلے سے کہ اسے پتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، لہذا انڈیا ڈر جاتا ہے. تو بھائی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ بہت خوفناک بات ہے. دیکھیے امریکہ اور روس کے درمیان کل بھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک بیلنس آف ٹیرر کی جو بات ہوئی تھی تو اس کو بھی نیگوشیٹ کیا گیا تھا. ایٹمی جنگ کو مذاق نہیں ہوتی بھائی. ہم دونوں مل کے 2 ارب بنتے ہیں اور پھر ایٹمی تابکاری کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دنیا بھر آئیں گے. اچھا دوسری بات یہ، میرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہاں میرے کئی پاکستانی جو ہیں اس وقت افغانستان میں،
وہ ایک ٹی ٹی پی کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک انڈین رابطہ کرتا ہے، وہ باقاعدہ ویزے سے ویسے انڈیا پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ نظر بظاہر ان کو کاغذوں میں ویزا نہیں دیا جاتا، وہ وہاں کو دہشت گردی کی واردات کر دیں. ہاؤ اٹ لنک ود پاکستان؟ بھائی ہمارے کئی جیسے آپ انہوں نے کہہ دیا نا پراکسی. یار پنجابی طالبان کا آپ نے لفظ کتنی بار سنا ہے؟ یعنی جے شنکر جیسا ایک ڈپلومیٹ جس نے ساری زندگی سفارتکاری میں گزار دی ہو، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ہوتے ہیں. بھائی اس بات پہ تو انہوں نے نان اسٹیک ایکٹر کی ٹرم ہی ختم کر دی نا. ختم کر دی نا. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہے کسی کی پراکسی نہیں ہوتا، یہ تو اعلی کار ہوتا ہے ریاستوں کا. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مثلا جیسے مثال کے طور پر یہ جو آئرلینڈ کے اندر اتنا عرصہ لڑائی ہوئی برطانیہ کی، تو وہ کون سی ریاست کی نمائندگی کر رہے تھے؟ آئرش ٹیررسٹ. لیکن اس لیے کہ چونکہ وہ آئرلینڈ تھا، وہ گورے تھے، تو وہ ٹھیک تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ نان اسٹیٹ ایکٹر، یہ دو باتیں جو ہیں اس میں ہر صورت میں ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صاحب یہ دو باتیں، ایک کہ دیر از کوئی نیوکلیر تھریش ہولڈ نہیں ہے، کوئی دہلیز نہیں بنا رہے، اور دوسرا یہ کہ ہر دہشت گرد جو ہے وہ ایک ریاستی اعلی کار ہے. دوسری طرف یہ دیکھو، میں اس بات کو صرف آخری بات سے تمہیں سمجھانے کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اب یہ ہندوستانی کا اخبار ہے ہندو، اس نے یہ کہا ہے کہ جی پہلگام اٹیکر جو ہیں یہ انڈیا میں آج سے 3 سال پہلے آئے تھے. تو یار 3 سال سے آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست ایجنسی ہے نا، یہ فلانا فلانا، آپ کیا کر رہے تھے؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ الٹرا ہائی فریکوینسی وائرلیس سیٹس کے ساتھ رابطے میں تھے، بارڈر پار بھی پاکستان، بارڈر پار بھی اور ایک دوسرے سے بھی. اچھا، آج سے 3 سال پہلے بھی ان لوگوں نے ایک حملہ کیا تھا جس میں کافی لوگ مارے گئے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں تینوں، یہ اتنے بیوقوف تھے کہ ایک ہی جگہ پر پھر وہ یہ ڈاچی گام فارسٹ میں جو ہے چھپ گئے جا کے پہلگام کے بعد. ارے یار اتنے، اگر یہ ماڈرن یہ 3 سال سے رہ رہے تھے اور 3 سال میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی اپنے لیے جگہ نہ بنا پائے کہ تینوں واردات کے پاس الگ الگ رہ سکیں، خاص طور پر جب ان کے پاس اتنی جدید ترین وائرلیس ٹیکنالوجی بھی ہے ایک دوسرے سے رابطے کے لیے. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، وہ بھی مانا نا کہ کچھ مہینے ہم نہیں، اور اس کے بعد پہ رکھا. اسی میں انہوں نے کہا کہ جی اکتوبر 20 2024 کو انہوں نے 7 آدمی جو ہیں وہ گندربل ڈسٹرکٹ میں بھی مارے تھے. یعنی وہ ایکٹیو بھی ہیں، واقعات بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ اتنی تکلیف. اچھا، اب اس وقت ہر بات ہم انہیں ڈکٹیٹ کر رہے تھے. اس میں ہندو نے کہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ آفیسر سے یہ تصدیق ہوئی ہے ان باتوں جی جی، اور لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب خود کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں جو حملہ آور ہیں وہ پاکستان کے تھے، لیکن ہندو اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک ریزیڈنٹ اس کا تعلق انت ناگ سے تھا، یعنی وہ مقامی تھا. تو پھر تو 2 ہوئے نا پاکستان میں بقول ان کے. یہ ہندو کی سٹوری ہے، میری تو نہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ.